السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حدیث نمبر 325 پڑھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رصوا صفوفکم، اپنی صفوں کو اچھی طرح ملاؤ، وقاربوا بینہا، اور آپس میں فاصلہ کم کرو، یعنی قریب قریب ہو جاؤ، وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردنوں کو سیدھا رکھو۔ رواہ ابو داود، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے، اور نسائی نے اور ابن ماجہ، ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے پہلی احادیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے 23 سے 29 تک مزید درجات اس کو مل جائیں گے، اور یعنی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھنے کی بہت تلقین کی ہے، اس قدر کہ بعض لوگ اس کو واجب سمجھنا شروع ہوئے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے زمانے میں جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا اس کو منافق قرار دیتے تھے، یعنی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ہی افضل اور بہترین ہے۔ اس کے بغیر اکیلے کی نماز ہو تو جاتی ہے، مقبول ہے، لیکن وہ ایک تو اس کا درجہ کم ہے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے مطابق جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جائے تو بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد امامت کی بات کی گئی کہ امامت کون کرائے۔ اب صف بندی کی بات ہو رہی ہے۔ اس حدیث میں رصوا کا لفظ ہے، را پر پیش ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دیوار کی ایک اینٹ کو دوسری اینٹ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، اس طرح ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو اور کندھے سے کندھا ملائے اور گردنیں بالکل سیدھی ہوں، یعنی کسی نے آگے کو گرائی ہو گردن، کوئی پیچھے اکڑ کے کھڑا ہو، ایسے نہیں، بلکہ مناسب طریقے سے سیدھی گردن کر کے خوبصورت صف بندی کی جائے، کیونکہ اسلام میں صف بندی کی بہت تاکید ہے، اور اللہ تعالیٰ کو صف بندی اس قدر پسند ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی صف باندھ کر ہی اس کی عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی جب فرشتے اتریں گے، حالانکہ وہ بڑا ہولناک دن ہوگا، لیکن صف بندی کے ساتھ ہی سارا کام کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تربیت اور ٹریننگ دینے کے لیے نماز میں صف بندی کو باقاعدہ طور پر حکم دیا ہے کہ یہ صف بندی کی جائے۔ پھر ایسے ہی دیکھیں کہ جہاد میں بھی جو مجاہدین ہوتے ہیں وہ صف بندی کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تو صف کے درست نہ ہونے کا یہ نقصان بتایا گیا ہے، آگے حدیث آ جائے گی کہ صفوں میں جو خالی جگہ ہوتی ہیں ان میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان دلوں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کا کام کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے صف بہت خوبصورت طریقے سے سیدھی رکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو اس طرح سے درست کرتے تھے جس طرح نیزہ درست کیا جاتا ہے، کیونکہ نیزہ اور تیر تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہو تو نشانہ بالکل غلط ہو جاتا ہے۔ تو نیزے کی طرح صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ ہماری صفوں کو درست کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مسجد میں اپنی صفوں کو درست کریں۔ اگر بچے ہوں صف میں، اگر تو بڑا بچہ ہے نماز پڑھنے کے قابل ہے تو ٹھیک ہے، اگر بچہ چھوٹا ہے تو بچے والی ماں کو چاہیے کہ وہ صف کے ایک سائیڈ پر کھڑی ہو، کنارے پہ کھڑی ہو، تاکہ وہ دوسروں کی نماز میں خلل نہ ڈالے۔ باقی مسائل آگے ذکر ہو جائیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر صفوف الرجال اولھا، کہ مردوں کی صفوں میں سے بہتر صف سب سے پہلی ہے، وشرھا آخرھا، اور بری صف پچھلی ہے، وخیر صفوف النساء آخرھا، اور عورتوں کی صفوں میں سے بہتر صف پچھلی ہے،
وشرھا اولھا، اور پہلی صف بری ہے۔ اسے رواہ مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں مردوں کی پہلی صف اس لیے بہتر ہے کہ وہ امام سے متصل ہوتی ہے، اور یعنی جس طرح امام سب سے بہتر ہے تو اس کی پچھلی صف باقی صفوں سے بہتر ہے، پھر اس سے پچھلی، پھر اس سے پچھلی۔ اور آخری صفوں کو اس لیے برا کہا گیا کہ ایک تو ان میں شور و غل ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جن مسجدوں میں کپڑے کا پردہ ڈالا گیا ہوتا ہے تو ان میں عورتیں پچھلی صفوں کے قریب ہوتی ہیں، اور ان کی آوازیں وغیرہ آنے سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس لیے پہلی صف کو بہتر اور پچھلی کو برا کہا گیا۔ اور عورت کا اس سے الٹ رکھا گیا کہ عورتوں کی پچھلی صف مردوں سے دور ہوتی ہے، وہ افضل ہے۔ یعنی اسلام مرد عورتوں کو مل جل کر کھڑے ہونے اور ایک دوسرے کی آوازیں سننے سے منع کرتا ہے۔ اگر عورتوں کا نماز پڑھنے کا جو مقام ہے، جگہ ہے، اگر وہ مردوں سے بالکل ہٹ کے ہے، جس طرح نیچے والی منزل یا اوپر والی منزل یا بیسمنٹ، تو ایسی صورت میں پھر عورت کی بھی اگلی صف بہتر ہوگی اور پچھلی صف ہی بری ہوگی۔ پھر یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگلی صف میں عقل مند لوگ اور بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں، اور جو بچے ہیں یا جو کمی بیشی کرنے والے لوگ ہیں وہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہو جائیں تاکہ اگلی صفوں والوں کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی، یعنی یہ نماز تہجد تھی۔ فقمت عن یسارہ، میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، اور فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براسی من ورائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر کو پیچھے سے یعنی پیچھے گردن سے مجھے پکڑا، فجعلنی عن یمینہ، بس مجھے آپ نے اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ یعنی اس میں یہ اصول ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ایک امام ہو اور ایک ہی مقتدی ہو، یعنی دو عورتیں ہیں یا دو مرد ہیں، تو پھر امام دائیں طرف کھڑا ہوگا، بائیں طرف کھڑا ہوگا، اور مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ تو چونکہ ابن عباس جو تھے یہ یعنی ان کی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں، جس کی وجہ سے یہ نبی علیہ السلام کے گھر میں رہے تاکہ آپ کی رات کی نماز کو دیکھیں۔ تو جب وہ جماعت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گردن سے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کیا اور ان کو دائیں طرف کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران ایک دو قدم اٹھا کر صف کے ساتھ ملنے کی ضرورت پیش آئے تو قدم اٹھا لینے چاہیے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ کہ مثلا ہم نماز جب پڑھنے لگے تھے تو صف ساری ٹھیک تھی، لیکن نماز کے دوران کوئی بچہ اس میں سے نکل کر چلا گیا، یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ پہلی نماز رکعت میں لوگ کھلے ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری میں ذرا سکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں تو خلا پیدا ہو جاتا ہے، تو اس خلا کو پور کر دینا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ قدم بہت ہی اچھا لگتا ہے جو صف کو ملانے کے لیے اٹھایا جائے، یعنی ہم ایک قدم اٹھا کر صف کے ساتھ مل جائیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، فقمت انا و یتیم خلفہ، بس میں بھی کھڑا ہو گیا اور یتیم بھی کھڑا ہو گیا، یہ اس کا نام تھا، آپ کے پیچھے۔ یعنی اب مرد دو تھے تو اب یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ یہ پیچھے کھڑے ہوں گے، یعنی ایک صف میں امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، پچھلی صف میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یتیم، یہ دونوں کھڑے ہیں۔ وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا، اور سلیم ہم سے پیچھے کھڑی تھی، یعنی یہ ان کی ماں تھی اور یہ پیچھے کھڑی ہو گئی۔ یعنی عورت اکیلی نماز پڑھ سکتی ہے، یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عورت اکیلی بھی نماز پڑھ سکتی ہے، جس طرح یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلیم یہ پیچھے کھڑی ہیں، متفقن علیہ، اس پر بخاری مسلم کا اتفاق ہے اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو اگر عورتیں دو ہیں یا بچے چھوٹے ہیں یعنی بالغ نہیں ہیں تو ایسی صورت میں بچے عورت کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، جس طرح چھوٹے بیٹے جو 4-5 سال کے ہوں، 6 سال کے ہوں،
تو ان کو نماز کی ٹریننگ دینے کے لیے مائیں اپنے ساتھ کھڑا کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بچہ بالغ ہو تو پھر وہ ماں کے ساتھ نہ کھڑا ہو بلکہ وہ مرد کے ساتھ کھڑا ہو، مردوں کی صف میں، تو عورت پیچھے اکیلی ہو یا اس کے ساتھ کوئی اور ہو۔ اور اگر امامت کرانے والی عورت ہے تو دو ہیں عورتیں، تو ایسی صورت میں دونوں برابر کھڑی ہوں گی، امامت کرانے والی بائیں ہاتھ اور پڑھنے والی مقتدیہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ کھڑی ہوگی۔ اگر تین ہیں تو عورتیں یعنی دائیں بائیں ہوں گی اور امامت کرانے والی درمیان میں کھڑی ہوگی۔ اگر اس سے زیادہ ہیں تو پھر بھی صف بندی ایسے ہی ہوگی کہ جو امامت کروا رہی ہے وہ سینٹر میں کھڑی ہوگی۔ اگر اس سے بھی زیادہ ہیں تو پھر اگلی صف کو پورا کرنے کے بعد پچھلی صف میں عورتیں کھڑی ہوں گی۔ تو یہ صف بنانے کا طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکع، کہ بے شک وہ ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے یعنی نماز میں کہ نبی علیہ السلام رکوع میں چلے گئے تھے۔ فرکع قبل ان یصل الی الصف، تو انہوں نے رکوع کر لیا صف کے ساتھ ملنے سے پہلے ہی۔ ثم مشى الی الصف، پھر وہ یعنی حالت رکوع میں صف کی طرف چلے۔ وذکر ذلک للنبی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا ذکر کیا، یعنی نماز کے ختم ہونے کے بعد اپنی یہ کیفیت بتائی۔ فقال له النبی، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ تمہاری حرص میں جو تمہاری جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش ہے اس میں اضافہ فرمائے، دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور ابو داود نے اس میں یہ لفظ زیادہ کیے ہیں، فرکع دون الصف ثم مشى الی الصف، کہ انہوں نے صف سے ملنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا اور پھر حالت رکوع میں وہ صف کی طرف پہنچے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ امام، یعنی پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ اگر ایک شخص جماعت کے شروع ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو یا جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہ بعد میں آئے تو امام جس حالت میں ہوگا مقتدی اسی حالت سے نماز کو شروع کرے گا۔ نماز اگر امام قیام میں ہے تو وہ کھڑا ہو جائے گا، اگر امام رکوع کر رہا ہے تو وہ رکوع میں جا کر چلا جائے گا، اگر وہ یعنی نماز سجدے میں ہے تو وہ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں ہی چلا جائے گا اور پھر وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے گا۔ اور دوسرا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر شامل ہونے کے لیے وہ صحابی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جا چکے ہیں، تو انہوں نے مسجد میں داخل ہوتے ہی جہاں ان کو آپ کے اللہ اکبر کی آواز آئی انہوں نے وہیں حالت رکوع اختیار کر لی اور اسی رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے آگے آئے اور صف کے ساتھ ملے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے ایسے کیا تھا تو آپ نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرص میں اضافہ فرمائے لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ مقتدی مسجد کے اندر داخل ہو چکا ہے اور امام کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن جب تک وہ صف میں برابر کھڑا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ نماز کی کیفیت نہ بنائے۔ یعنی دو چیزیں ہمیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ صف کے ساتھ کھڑے ہونے کے بعد نماز کی کیفیت بنائی جائے گی، اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ جس حالت میں امام ہے اسی حالت میں ہم کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں گے، سلام پھیرنے تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں یا 1 پڑھی ہے، تو جتنی باقی بچی ہیں وہ ہم اس طرح سے پوری کریں گے کہ امام کے ساتھ ہم تشہد پڑھیں گے اور تشہد ختم ہونے کے بعد امام سلام پھیر دے گا، لیکن لیٹ آنے والا سلام نہیں پھیرے گا، وہ کھڑا ہو کر اپنی رکعت کو پورا کر لے گا۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص قیام میں امام کے ساتھ مل جائے اور سورۃ فاتحہ پڑھ لے پھر اس کی وہ رکعت مکمل ہے، اگر قیام نکل چکا ہے
وہ رکوع میں شامل ہوا یا رکوع بھی نکل چکا ہے سجدے میں شامل ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دے گا، لیکن وہ اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی۔ فرض کریں کہ اگر وہ پہلی رکعت کے رکوع یا سجدے میں شامل ہوا تو اس نے باقی نماز امام کے ساتھ پڑھی تو اس کی 3 رکعتیں شمار ہوں گی۔ اگر وہ دوسری رکعت کے رکوع یا سجدے میں شامل ہوا تو پھر اس کی 2 رکعتیں شمار ہوں گی، اور اگر وہ تیسری رکعت میں امام کے ساتھ رکوع یا سجدے میں شامل ہوا تو پھر اس کی، بے شک اس نے رکوع کیا سجدہ کیا، لیکن اس کی 1 رکعت شمار ہوگی اور باقی نماز وہ خود پڑھے گا۔ اور یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک خوشخبری ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اگرچہ تشہد میں امام کے ساتھ مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کا ثواب دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ وعن وابصة بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحدہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو جماعت کے پیچھے یعنی صف کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، وحدہ اکیلا ہی، فأمرہ ان یعید الصلاۃ، تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے۔ رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا ہے، ابو داؤد نے اور ترمذی نے، اور اس کو حسن کہا ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ وَلَهُ عن طلق، یعنی ابن حبان میں اس کی سند طلق رضی اللہ عنہ سے ہے، یہ طلق بن علی ہیں۔ لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کسی شخص کی صف کے پیچھے اکیلے نماز نہیں ہوتی، لمنفرد یعنی اکیلے شخص کی نماز صف کے پیچھے نہیں ہوتی۔ وزادت طبرانی، اور طبرانی نے یہ لفظ زیادہ کیے ہیں وابصہ کی حدیث میں، الا دخلت معہم او اجتررت رجلا، کہ نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تو کسی صف میں کیوں داخل نہ ہو گیا، یا تو کسی آدمی کو پیچھے کھینچ لیتا، یعنی یا تو اگلی صف میں جگہ بنا لیتا یا اگلی صف میں سے کسی شخص کو پیچھے لے آتا اور تنہا تم نماز نہ پڑھتے۔ تو اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ مرد صف کے پیچھے اکیلا کھڑا نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں۔ عورت تو پڑھ سکتی ہے نا، ہم اوپر پڑھ آئے ہیں کہ ام سلیم جو تھیں وہ اکیلی پیچھے کھڑی ہو جاتی تھیں، تو عورت اکیلی کھڑی ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن مرد کی ہوتی ہے یا نہیں۔ تو اس میں بہت سے جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، علماء ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ صف کے پیچھے اکیلے آدمی کی نماز نہیں ہوتی، اور وہ اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ تم دوبارہ نماز پڑھو۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف خبردار کرنے کے لیے اور صف کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے یہ کہا تھا کہ تم اپنی نماز کو دوبارہ پڑھو۔ تو یعنی بہتر یہی ہوتا ہے کہ شخص یعنی بعد لیٹ جو آنے والا ہے، دیر سے آنے والا ہے، وہ اگلی صف میں جگہ بنا لے اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اکیلا کھڑا نہ ہو۔ لیکن ائمہ میں سے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، ان سب کی یہی رائے ہے، اور امام ابن تیمیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ اگلی صف سے آدمی کو پیچھے نہ کھینچے، اور اگر اس کو اگلی صف میں بھی کوئی جگہ نظر نہ آئے تو وہ اکیلا پڑھ سکتا ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہن کہا ہے، حکمن نہیں کہا۔ اگلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فقال، فرماتے ہیں کہ اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، جب تم اقامت کو سنو تو نماز کے لیے چلے آؤ، وعلیکم السکینۃ والوقار، اور تم اطمینان اور وقار کے ساتھ آؤ، ولا تسرعوا، جلد بازی اور عجلت نہ کرو، فما ادرکتم فصلوا، جتنی نماز تمہیں حاصل ہو جائے وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو رہ جائے اس کو پورا کر لو، متفق علیہ۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نماز، چونکہ جو لوگ قریب قریب رہتے ہیں ان کو تو اقامت کی آواز سنی جائے گی،
تو جب وہ نماز کے لیے آئیں تو دوڑتے اور بھاگتے ہوئے نہ آئیں، بلکہ تسکین کے ساتھ آئیں، کہ اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ گرنے سے بچ جائیں گے، دوسرا انسان بے وقار نہیں لگتا، بلکہ اطمینان سے آئے تو باوقار نظر آتا ہے۔ اور مسجد میں پہنچنے کے بعد امام جس حالت میں ہے اسی حالت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور وہی بات کہ اگر سورۃ فاتحہ پڑھنے کا موقع مل گیا ہے تو وہ رکعت شمار ہو جائے گی، اگر سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو ایسی صورت میں وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اجر تو اس کا دے دیں گے، تو اس کی بعد میں قضا دے دی جائے گی۔ تو یہ مرد عورت دونوں کے لیے جماعت کے ساتھ شامل ہونے کے یہ اصول ہیں جو یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی رمضان المبارک میں مساجد میں جانے کا موقع ملتا ہے، یا بعض اوقات اس کے علاوہ بھی مل جاتا ہے، تو ہمیں یہ سارے مسائل یاد رکھنے چاہیے کہ پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ جماعت سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائیں تاکہ پوری جماعت مل جائے۔ اگر کسی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو تو امام جس حالت میں ہے ہم صف میں کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اسی حالت میں چلے جائیں، اور اگر قیام میسر نہ آئے تو وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، لیکن ہم رکوع و سجود امام کے ساتھ کریں گے، اور امام نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر لے گا، اور ہماری جتنی رکعات رہ گئی ہیں ان کو ہم پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔